دونوں نے ہی آج پریس کانفرنس کی، مگر عطا طاہر صاحب آپ جو ایک بڑی سخت قسم کی ٹویٹ کی ہے شہباز شریف صاحب نے کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہو فیصلہ کیا ہوگا تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. آپ نے بھی ایک بڑی سخت پریس کانفرنس کی، عدالت پر سوال اٹھا رہے ہیں آپ. 3 سال سے کم کی سزا ہو، عام سائلین کو بھی 1 سے 1.5 مہینے میں اس پر سزا معطلی کی صورت میں انصاف مل جاتا ہے. عمران خان صاحب کو ملا ہے تو کچھ الگ نہیں ہوا ہے، یہ عین جو روایات ہیں قانون ہیں اس کے مطابق ہوا ہے. اس کے باوجود آپ سوال اٹھا رہے ہیں عدالت کیوں رکھتی ان کو جیل میں؟ سزا معطلی ہوئی ہے، سزا ختم نہیں ہوئی ہے. دیکھیے سزا معطل کرنے کا شاہ زیب صاحب ایک طریقہ تھا. کسی عام شہری کے لیے ڈویژنل بینچ جو ڈی بی ہوتی ہے جس میں 2 جج صاحبان ہوتے ہیں، وہ جمعے کو نہیں بیٹھتا، وہ ہفتے کو نہیں بیٹھتا. جمعرات آخری دن ہے جب ڈویژنل بینچ کیسز کی سماعت کرتا ہے. نمبر 1 یہ تو ایک نارم سے ہٹ کے ہے، پروسیجر سے ہٹ کے ہے. اتنی عجلت کس بات کی تھی؟ نمبر 2 جب اسلام آباد ہائی کورٹ ڈے ٹو ڈے اس کیس کو آلموسٹ چلا رہا تھا اور سزا معطلی کی درخواست زیر سماعت تھی، سپریم کورٹ نے اپیل بھی خراب کی. انہوں نے ایک ایسی اپلیکیشن کو لگایا جس کی پریئر میں وہ چیزیں تھی ہی نہیں جن کو ڈسکس کیا گیا، اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے ایک میرٹ کو ڈیٹیل میں جا کے اس پہ بات کی گئی. اور آئی ایم ناٹ رانگ اف آئی سے کہ کچھ آنریبل ممبرز آف دا بینچ سپریم کورٹ کے انہوں نے بطور وکیل صفائی وہ کیس وہاں پہ آرگیو کیا اور آبزرویشنز دیں. مگر عطا طاہر صاحب آج کا جو فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ نے کیا اس پر آپ نے آج پریس کانفرنس میں بھی تنقید کی، اس سے پہلے بھی تنقید کی، مگر جو آج کا فیصلہ ہے جو کچھ سپریم کورٹ نے کہا، ہم نے نظر آ رہا ہے کہ میرٹ پر کوئی بات نہیں کی گئی ہے آج کے فیصلے میں جب سزا کو سسپینڈ کیا گیا ہے، نہ میرٹ پر بات کی ہے. اور یہ وہ ریلیف ہے جو ریلیف کسی کو بھی ملتا ہے. مریم نواز صاحبہ کی سزا زیادہ تھی، 2 مہینے 10 دن میں ان کو بھی مل گیا تھا، نواز شریف صاحب کو بھی مل گیا، تو یہ ریلیف ملنا ہی تھا. عدالت پہ سوال کیسے اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان آبزرویشنز کا آج کے فیصلے پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے. کیپٹن صفدر صاحب کی سزا 1 سال کی تھی، 3 سال کی بھی نہیں تھی، ان کو بھی 3 مہینے بعد ریلیف ملا تھا. ہمارا اعتراض اس عجلت پہ ہے جو سپریم کورٹ نے نوٹس لیتے ہوئے ایک سپیڈ لگوائی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور باقاعدہ ان کے لائرز نے یرغمال بنایا، وہاں پہ گالم گلوچ نعرے بازی کی کورٹ روم کے اندر. دیکھیے فرائیڈے سیٹرڈے کو ڈی بی کا کیس سنا ایک انہونی ہے، نہیں ہوتا معمول کے مطابق. نمبر 1. نمبر 2 ای سی پی کے وکیل نے کہا کہ ایسے کیسز میں اسٹیٹ کو پارٹی بنایا جاتا ہے، کورٹ ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ کل پہ رکھ لیں، اسٹیٹ کو پارٹی بنائیں، اسٹیٹ کو سن لیں. اپنی سپورٹ میں وہ راہل گاندھی کے کیس کو لے کے آئے جو کہ انڈین جورسڈکشن سے ہے، اس میں 1 سال کی سزا تھی، اسٹیٹ کو پارٹی بنایا گیا تھا اور سینٹنس سسپینڈ نہیں ہوا تھا. تو دیکھیے جہاں پہ آپ ایکسٹرا آرڈنری ہیئرنگز کر رہے ہوں، جلدی میں کر رہے ہوں، اسٹیٹ کو پارٹی نہ بنائیں، عجلت کے اندر یہ سارا معاملہ کریں، تو پھر ہمایوں دلاور سے کس بات کا گلہ ہے جب کہتے ہیں کہ اس نے 11 ماہ میں ڈیسیجن دیا اور 11 ماہ میں وہ سزا سنائی. تو یہ تو چند دنوں کے اندر جو ہے وہ معاملہ جو ہے انہوں نے ایک طرف لگا دیا. حالانکہ ٹرائل کے دوران کئی بار یہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے، بٹ آف ڈیز پہ ڈی بی کو سننا، اس کے بعد اسٹیٹ کو پارٹی نہ بنانا، سینٹنس سسپینڈ ہو جاتا، مگر ایک ڈیو پروسیس کو فالو کرتے اور ایک ٹائم لگا کے کرتے. یہ ٹائم سے پہلے کیا گیا. مگر شعیب شاہین صاحب آپ کی آج میں پریس ٹاک دیکھ رہا تھا، آپ تو اس کے باوجود خوش نہیں ہیں، یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ جی عدالت نے بڑا لاڈلے والا ٹریٹمنٹ دیا عمران خان صاحب کو. آپ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر پہلے بھی تنقید کر رہے تھے، اور آج جب ججمنٹ سسپینڈ ہوئی ہے آپ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ جی دیر سے فیصلہ آیا ہے، درست فیصلہ نہیں ہے. آپ بھی خوش نہیں ہیں، یہ بھی خوش نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ طارڑ صاحب کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے سیٹرڈے کو ہائی کورٹ کی ڈیٹ نہیں لگی تھی. دوسری بات آپ کو ان کی فرائیڈے کے بعد منڈے کی سماعت کر دی گئی تھی، یہ درست بات ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، سیٹرڈے کو جو فرما رہے ہیں، سیٹرڈے کو ڈیٹ نہیں لگی تھی، نہ ہی اس دن ہیئرنگ ہوئی تھی. اور فرائیڈے جس دن ہوئی تھا اس دن بھی ان کے وکیل صاحب یعنی الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب جو شریف فیملی کے وکیل ہیں، اور الیکشن کمیشن کو بھی وہی وکیل ملے ہیں، اور سپریم کورٹ کا قاضی فائزہ صاحب کا ججمنٹ ہے. سارے کیسز میں وہ ہیں جی ہوں گے. میں آپ کو جو بات واضح کر رہا ہوں وہ بتا دوں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق گورنمنٹ کا اگر کوئی وکیل گورنمنٹ فنکشنری کا اگر انگیج کرنا ہو تو اٹارنی جنرل سمیت تمام وہ سرٹیفکیٹ دیں گے کہ ہمارے میں سے کوئی بندہ اس اہل نہیں ہے کہ ہم اس مقدمے کی پیروی کر سکیں. لیکن اس سے باوجود بہرحال وہ فرائیڈے کو بیمار ہو گئے، وہ نہیں آئے. مجھے یہ بتائیں، یہ 10 منٹ سے زیادہ کا کیس نہیں تھا. جب آپ نے پہلے دن عامر فاروق صاحب نے اپیل ایڈمٹ کی اور آن دی فیس آف اٹ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ اس میں اللیگلٹیز اور ارریگولرٹیز ہیں. یہ آپ جلد بازی کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو ہمایوں دلاور کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں 1 دن بھی نہیں ملا.
آپ کو اس کی میں سیریز آف فیکٹس بتا دوں. تمام جو تاریخیں ہوئی ہیں وہ الیکشن کمیشن کے گواہان اور اس کے اوپر جرا کے لیے تھی. 1 اگست کو صرف ہمارے اوپر کوسچنئر ہمیں دیے گئے 35 ہم نے سوالوں کے جواب دیے. ٹرائل کورٹ کے اوپر جانے سے پہلے مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ایڈریس کیجیے گا, کیونکہ آپ آج ان پر بھی پھر بھی تنقید, اب یہ بھی تنقید کر رہے ہیں, آپ بھی تنقید کر رہے ہیں, حالانکہ آج آپ کو ریلیف ملا ہے. آج پھر ان کو ایک مہربانی کریں, ان کو کہیں یہ بھی اور ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ عامر فاروق صاحب ہمارے کیس نہ سنیں کیونکہ وہ متعصب ہیں. ان کو کہیں یہ بھی آج مطالبہ کر دیں تاکہ یہ بات تو ختم ہو نا, کسی انڈیپینڈنٹ جج کے پاس جائیں. بقول ان کے کہ انہوں نے تعصب کا اظہار کیا ہے, بقول ان کے اس نے کمپرومائز کیا ہے, بقول ان کے وہ انفلوئنس ہوئے ہیں, تو بھائی نہ سنیں نا. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور آج بھی یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نہ سنیں جن کی وجہ سے یہ ہوا ہے, مگر بندیال صاحب میں نہیں انٹرفیئر کرتا. ظاہر وہ بندیال صاحب میری بات سن لیں, مگر دیکھیں میری بات سن لیں, کراس ٹاک اچھا نہ ہو تاکہ بات چیت ہو سکے. مگر ظاہر بندیال صاحب پر جیسے اعجاز الحسن صاحب پر انہوں نے اعتراضات کیے تھے مگر وہ پھر بھی بینچ کا حصہ رہے. آپ کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتراضات ہیں, وہ پھر بھی بینچ کا حصہ ہیں. مگر میں آج کے ججمنٹ پہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ مطمئن کیوں نہیں ہیں ججمنٹ سے؟ آپ آج بھی کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ 1 مہینے کے اندر آپ کو ریلیف ملا. اس لیے مطمئن نہیں ہیں کہ بڑے احترام کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے دن کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آرڈر سسپینشن کے قابل ہے تو آپ سسپینڈ کر دیں ورنہ ہماری اپلیکیشن کو ڈسمس کر دیں. انہوں نے کہا میں 4 دن کے اندر اس کی ڈیٹ فکس ہوگی اور آپ کا فیصلہ کر دوں گا. ہم نے کہا کل رکھ لیں, پرسوں رکھ لیں, کیونکہ ہم نے بہت سارے اور کیسز میں ضمانت پر ہیں, وہ ہمارے لیے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. انہوں نے وعدہ کیا اوپن کورٹ میں ان دی پریزنس آف میڈیا کہ میں 4 دن کے اندر اس کو فکس کروں گا. پہلی تاریخ 17 دن کے بعد آئی اور 5 دن ان میں آرگومنٹس پہ لگائے. جو کیس ہی 10 منٹ کا ہے, آپ نے سسپینشن کے ہونے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے, ضمانت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے 25 دن لگا دیے. کل آپ جب اس بات پہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انلیگل آرڈر ہے, مجھے بتائیں کہ 25 دن کی کمپنسیشن کون کرے گا؟ نمبر 2 ہم نے کہا باقی کیسز ہمارے ایفیکٹ ہوں گے. مگر شعیب شاہین صاحب, میں طاہر صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک بات صرف کر طاہر صاحب کی طرف جانے سے پہلے شعیب شاہین صاحب, یہ جو جہاں آپ کی اس بات میں وزن ہے کہ ایک انسان کے 25 دن کا ازالہ کون کرے گا, مگر تحریک انصاف پر بھی یہی تو تنقید ہوتی تھی کہ متعدد لوگ گرفتار کیے گئے, بعد میں کیس ختم ہو گئے. رانا ثناء اللہ صاحب کے 8-10 مہینے کا ازالہ کون کرے گا؟ مریم نواز صاحبہ کا ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہو گئی ہیں, ان کے 2 مہینے 10 دن, پھر کیپٹن صفدر کے 2.25 مہینے, اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب بری ہو گئے ان کے. یہ تو اب ایک روایت سی بن گئی ہے نا, پھر کس کا ازالہ ہوگا؟ یہ معاملات تو رہے ہیں, یہ تو انفارچونیٹ ریئلٹی ہے. میں جو آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے سسپینشن کا فیصلہ کرنا ہے یا کریں یا نہ کریں, آپ کا یہ 10 منٹ کا کیس ہے, لیکن اس میں ہم نے جس بات کا خدشے کا اظہار کیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ باقی کیسز میں جن میں ضمانت پر ہم ہیں وہ کیسز متاثر ہوں گے. یہ چیف جسٹس صاحب نے خود فرمایا اوپن کورٹ میں کہ آصف علی زرداری کا کیس اس طرح کا آیا تھا, باقی کوئی کیس آپ کا متاثر نہیں ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب ہم یہ پروٹیکٹیو بیل کی بات کر رہے ہیں, ہمیں اسی پوزیشن پہ لے کر جائیے جس پوزیشن پہ ہم 5 اگست کو تھے. اب جو کیسز خارج ہوئے ہیں طاہر صاحب, آپ نے پیروی پہ خارج ہوئی ہیں. صاحب ایک اور سوال اٹھ رہا ہے, اب آج پتہ چلا کہ وہ رہائی نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ 30 اگست تک وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہے, اور یہ بات آپ نے پچھلے پروگرام میں جب شعیب شاہین صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے, آپ نے ہمارے پروگرام میں کر دی تھی. جب آپ کو یہ پتا تھا تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کب عمران خان صاحب کو جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا یا جج صاحب عمران خان صاحب کے پاس گئے یہ جوڈیشل ریمانڈ دینے کے لیے, کیونکہ اس کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ کیسے ہو گیا ان کا. سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ تب دیا گیا جب جسمانی ریمانڈ کی صدا مسترد کی گئی, اور جسمانی ریمانڈ کی صدا اس لیے مسترد کی گئی تھی کیونکہ ایف آئی اے کی ٹیم ان سے جیل میں تفتیش کر رہی تھی, اور یہ تو بڑی ہر جگہ اخبار میں خبروں میں ہر جگہ موجود ہے. میں حیران ہوں کہ بابر اعوان صاحب نے یہ بات اپنی کور ٹیم کو نہیں بتائی کہ بابر اعوان صاحب نے فزیکل ریمانڈ ریجیکٹ کروایا اور 14 دن کا جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا جو 30 تاریخ تک ہے. دیکھیں یہاں تو صرف سینٹنس سسپینشن ہے نا, تو یہ 20 دن کو رو رہے ہیں. نہیں مگر طاہر صاحب آپ خود وکیل ہے نا, طاہر صاحب آپ خود وکیل ہے, جوڈیشل ریمانڈ دینے کے لیے ملزم کا میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا لازمی ہے یا نہیں ہے؟ ایسے کیسے جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا, کب ہوا, کیسے ہوا؟ کیونکہ آپ کے پاس انفارمیشن تھی 30 اگست تک جوڈیشل ریمانڈ کی. نہیں, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی. جب جسمانی ریمانڈ مسترد ہوا ہے, اوپن کورٹ میں بڑے سارے وکیل بیٹھے تھے, اس دن جوڈیشل ریمانڈ انہوں نے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ بابر اعوان صاحب موجود تھے.